وہ سارا اثر جو آج نظر آتا ہے بیسیکلی یہ 1792 سے شروع ہوا تھا. بد اخلاقی پر مبنی جو نتائج ہمارے سامنے ہیں اور ہلاکت خیزیوں تک جہاں تک ہم سب پہنچے ہیں، دراصل یہ اسی عشرے کی بات ہے. لیکن بین الاقوامی سطح پر عورتوں کی جو تحریک شروع ہوئی وہ دراصل دوسری جنگ عظیم کے بعد، کیونکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد تو لیگ آف نیشن بنی تھی جسے جمعیت اقوام کہا جاتا ہے، اور یہ 1914 سے 1919 کی بات ہے. لیکن 1939 سے 1945 کے زمانے میں جو دوسری جنگ عظیم ہوئی، سب سے بڑا عالمی ادارہ یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ کے نام سے بنا. اس کے اندر بہت سے ادارے بنے. انہی اداروں میں ایک ادارہ ایسا تھا جو باقاعدہ طور پر خواتین کے حقوق کے حوالے سے تھا. اگرچہ بنیادی حقوق کا ضابطہ بھی ان کے یہاں بنا، وہ 10 دسمبر 1948 میں بنا، جسے ہم مینیفیسٹو آف ہیومن رائٹس کہتے ہیں. یہ سب سے پہلے 10 دسمبر 1948 کو بنا تھا اور یہ دنیا کے سامنے آیا. اس سے پہلے میگنا کارٹا جیسے بنیادی حقوق کی دستاویز سامنے آئی تھی. اگر ہم ان سب کو دیکھنا چاہیں تو جو پہلے کی دستاویزات تھیں اس میں کہیں بھی عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے. لیکن جو دستاویز 10 دسمبر 1948 کو ہمارے سامنے آئی، اگر اس کو سامنے رکھیں تو بات یہ ہے کہ عورتوں سے ان کے حقوق چھین لیے گئے. اصلاً یہ عورتوں کو حق دینے کی بات نہیں تھی، ان سے ان کا فطری حق چھیننے کی بات تھی. ایک ایسی درندگی اور بے رحمی کے حوالے عورت کو کر دیا گیا کہ عورت کو ایک معاشی کموڈٹی بنا دیا گیا، ایک معاشی چیز جس سے پورا معاشرہ کھیل رہا ہے. کس طرح سے وہ عورت سے خدمات لیتا ہے، سروسز لیتا ہے. 1945 میں امریکہ میں انسانی حقوق کی کانفرنس منعقد ہوئی. اس میں ایک ذیلی کمیشن تھا جو 1946 میں بنا، جس میں خواتین کے حقوق کے اعتبار سے یو این کمیشن آف دا اسٹیٹس آف گورنمنٹ، UNCGS جسے کہتے ہیں، یہ پہلا ادارہ ہے جو 1946 میں وجود میں آیا. تو حقوق نسواں کے اعتبار سے یہ اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ تھا. اس کے بعد بہت سارے برس گزر گئے، اقوام متحدہ ان سارے مناظر کو دیکھتی رہی. لیکن 1975 میں 1975 میں خواتین کو اقوام متحدہ نے خوشخبری سنائی کہ یہ خواتین کا عالمی سال ہے. اس طرح سے جیسے بہت سارے عالمی سال ہوتے ہیں، اسی طرح خواتین کا عالمی سال قرار دیا گیا. اور میکسیکو میں ایک کانفرنس ہوئی اور اس کی رپورٹ بھی شائع ہو چکی. اس میں ایک دفعہ پھر مساوات مرد و زن کا گمراہ کن نعرہ دنیا کے اندر بلند کیا گیا. یہیں سے عورت کی بدحالی، بے بسی اور بے حرمتی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس مساوات کی بنیاد پر اسے انتقام کی بھینٹ چڑھانے کی کوشش کی گئی. عورت کی ترقی کے لیے بہت سی قراردادیں پاس ہوئیں. اس کانفرنس کا ایجنڈا اگر ہم دیکھیں تو عورتوں اور مردوں کی مساوات، امن اور ترقی کے عنوانات سے پیش کیا گیا. پھر 1979 میں ایک اور کنونشن وجود میں آیا جس میں مرد اور عورت کے امتیازات کو ختم کر دیا گیا. اور پہلی دفعہ اس میں یہ آیا کہ مرد اگر مردوں سے شادی کرنا چاہیں اور عورتیں اگر عورتوں سے شادی کرنا چاہیں تو یہ مساوات مرد و زن کی پہلی تعبیر تھی. یعنی بڑے سے بڑا کارنامہ جو انجام دیا گیا وہ یہاں تک آ کر منتج ہوا. تو ان کے عقل مندوں نے، ان کے دانشوروں نے، ہنر مندوں نے انسانیت کے لیے سب سے بڑا خواب وہ دیکھا جو سینکڑوں برس پہلے، ہزاروں برس پہلے قوم لوط نے خواب دیکھا تھا. جس سوسائٹی کو اللہ تعالیٰ نے پتھروں سے اور سمندر کا پانی ان پر چڑھا کر ہلاک کر دیا تھا،
उसी हलाकत के लिए एक बार फिर तैयारी की गई। तो मुसावात मर्द व ज़न का ये तसव्वुर है कि औरतें औरतों के साथ और मर्द मर्दों के साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। ये एक ऐसा तसव्वुर है जो फितरत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हत्ता कि अगर हम ये देखना चाहें तो क्या एनिमल्स में ऐसा कोई तसव्वुर पाया जाता है जिनके पास अक्ल नहीं है, जिनका वो फहम नहीं है, उन्होंने भी इतनी बड़ी ख़ता नहीं की जितनी बड़ी गलती के लिए इंसानों को तैयार किया गया। इसके बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ जाता है। उसमें भी बुनियादी तसव्वुर ये आया कि जिनसी तफरीक को ख़त्म कर देना चाहिए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आबादी कम होगी, दूसरे ख़ानदान के तसव्वुर को भी ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया एक ख़ानदान के तौर पर मौजूद है। इस नई दुनिया में एक जदीद कॉन्सेप्ट सामने आया। क्या वाकई इंसानियत का ये सबसे बड़ा ख्वाब है कि वो औरत जिसकी फितरत में एक घोंसला, एक आशियाना, एक घर को तामीर करना रख दिया गया, जिसकी फितरत है वो एक घर की तलाश में रहती है, वो इस फितरत से हट नहीं सकती। अब जो तसव्वुर दिया गया, एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार औरत का तसव्वुर दिया गया कि उसको एम्पावर करना है। हाँ, औरत फितरतन तो एक घर, एक आशियाना बनाती थी। अब मुआशरे में उस फैमिली सिस्टम को, उस निज़ाम को ख़त्म करने के लिए औरतों और मर्दों की मुकम्मल मुसावात का ऐलान कर दिया गया। बल्कि रम्सफील्ड ने बतौर ख़ास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि जवान औरतें पुराने मुल्लाओं के ज़ेरे असर हैं और अमेरिका उन्हें बहुत जल्द आज़ादी दिलाएगा। ये उसके अल्फाज हैं जहाँ आज़ादाना ताल्लुकात, ख़ानदान और रिश्तों के तसव्वुर का इख्तिताम जल्द एक हकीकत का रूप धार लेगा। ये रम्सफील्ड की एक प्रेस स्टेटमेंट थी जो बाकायदा दुनिया भर के अंदर जारी उसारी की गई। अब हम ये देखेंगे कि ईसाई तहजीब के अंदर, मसीही तहजीब के अंदर औरत को जो आधी इंसानियत है उसकी मजलूमियत को उभारा गया और मुसावाते मर्द व ज़न का खुशनुमा नारा उसे दिया गया। वो इसी नारे के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। बज़ाहिर तो लगता है कि औरत को आज़ादी मिल गई, लेकिन उसने अखलाक और तहजीब के सारे बखिए उधेड़ दिए। उसका नतीजा आज सबके सामने है कि वहाँ ख़ानदान टूट गया, आपस के ताल्लुकात किस मकाम तक जा पहुँचे। वो औरत जो मर्द की बंदिश से आज़ाद होना चाहती थी, उसे मर्द की बंदिश से आज़ादी के लिए ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी। ये ताल्लुक़ क्या टूटा, औलाद का ताल्लुक़ भी टूट गया। वो जो फितरी बंधन था, जब वो बंधन ख़त्म हुआ तो क्या चीज़ हाथ में आई? आहें, सिसकियाँ, बेनाम बच्चे और ऐसे बच्चों की फ़ौज, ज़फ़र मौज, जिनके साथ न माँ का नाम है न बाप का नाम है, और ऐसी ख़वातीन जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। वो खातून जिसकी मजलूमियत के नाम पर एक नई तहजीब को रवाज देने की कोशिश की गई, कौन सा हक है जो उसे मर्द से दिलवाया गया? विरासत का? उसने तो बंदिश से आज़ादी मांग ली। उसको तो मर्द से कफालत का हक भी नहीं दिलवाया गया। अब मर्द उसका कफील नहीं, बल्कि अपने लिए जो करना है उसने खुद ही करना है। तालीम भी इसी मकसद के लिए हासिल करती है औरत, और तालीम देने के बाद जॉब भी इसी मकसद के लिए करती है। दो तहजीबों में कितना कंट्रास्ट है। कहाँ औरत की सारी जिम्मेदारी मर्द पर है, खा वो बाप हो, शौहर हो, बेटा हो या भाई हो, और कहाँ ये कि कोई भी उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ये वो आज़ादी है जिसका ख्वाब दिखाया गया,
یہ وہ سنہرا جال ہے جس میں عورت کو پھانسا گیا، اور اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ والد کا احترام ختم ہو گیا، بھائیوں کی ذمہ داریاں دم توڑ گئیں، شوہر کی ضرورت قانونی طور پر بھی باقی نہ رہی، اور ان بندشوں کے پیچھے ایک خوفناک جذبہ انتقام تھا جو کارفرما تھا۔ اسے تحریک آزادی نسواں نے توڑ دیا اور لیگل چائلڈ کی بجائے لو چائلڈ پیدا ہونے لگے، یعنی وہ بچے جو محبت کے نام پر ہمیشہ کے لیے نفرت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ان لو چائلڈز کی تعداد آج کے یورپ میں ہر مقام پر دیکھنا چاہیں تقریباً 37% ہے، اور خود امریکہ کے اندر دیکھنا چاہیں تو 1.5 کروڑ سے زیادہ ایسے بچوں کی تعداد ہے جن میں سے کسی ایک کو بھی نہیں پتا کہ میرا باپ کون ہے۔ جب باپ کا نام نہیں ہے، وہ کون سا رشتہ ہے جو باقی رہ گیا؟ دادا، چچا، کون پرسان حال ہو؟ کیا رشتے انسانی فطرت کی ضرورت نہیں ہے؟ سارے ہی رشتے محبت کے نام پر چھین لیے۔ لمحے بھر کے تعلق نے انسانوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ کیا ایک بچہ صرف والدہ کے نام کی نسبت کے ساتھ اپنے آپ کو ان نفسیاتی الجھنوں سے آزاد کر سکتا ہے کہ اس کی شناخت ہی گم ہو جائے؟ اب صورتحال یہ ہے کہ عورت حقیقتاً مظلومیت کی تصویر بن گئی۔ عورت کی اس آزادی کی وجہ سے اور اس آزادی کی تحریک میں مردوں کو بھی مادر فطرت قرار دیتے ہیں۔ ان کے ہاں بھی شادی کا جینڈر جو تھا ایک بڑا بوجھ دکھائی دینے لگا، اور ان کے ہاں ایک کثیر تعداد ایسی تھی جس کو فری کپلنگ کا سلسلہ منظور تھا۔ اس مساوات مرد و زن کی تحریک نے فری کپلنگ کو اور زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ اب مغرب اس دوڑ میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کے مظاہر میں اس کا سانس پھول چکا، مگر بد اخلاقی کی یہ رو اس طرح سے چل رہی ہے کہ دن بدن اس میں اور زیادہ الجھتے چلے جا رہے ہیں۔ مساوات مرد و زن کا جو نعرہ ہے یہ تحریک نسواں کے حوالے سے ہے۔ اس کی خرابیاں پورے طور پر بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اب مغربی مردوں نے ایک طرف تو عورتوں کو مساوات مرد و زن کا نعرہ دیا ہے، دوسری طرف اپنی جنسی بھوک کو مٹانے کے لیے اپنے معاشروں کے اندر عورتوں کو ایک چراگاہ بنا دیا ہے۔ ان کے نائٹ کلب بنے، پھر کلچرل لائف سچویشنز بنی، اس قسم کے مختلف جو فورمز بنے، ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ قانونی بیویاں بوجھ بنتی چلی گئیں۔ اگر آپ میں سے کسی نے مغرب کے اور یورپ کے لیگل سسٹم یا ان کے آئینی نظام کا مطالعہ کیا ہو تو نکاح جو کہ باقاعدہ لیگل کانٹریکٹ ہے، اب یہ ایک بوجھ اور ایک عذاب بنتا چلا جا رہا ہے، اور فری کپلنگ نے ان کی زندگی کے اندر اس کانسیپٹ کے تحت بڑی سہولت پیدا کر دی۔ اب مرد نے جس پر نکاح کی ذمہ داریاں تھیں اس نے بھی اس بوجھ کو اتار پھینکا، اور اس سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے ایک معاشرتی بوجھ سے بھی چھٹکارا پا لیا ہے۔ اسلام نے تو عورت کی کفالت ہر درجے میں مرد ہی کے ذمے رکھی، بچی سے لے کر بہن تک، بیوی سے لے کر ماں تک، عورت مرد کی ذمہ داری ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے، اس کی کفالت اور ان کی تمام تر معاشی ذمہ داریاں۔ یہ کتنا بڑا احترام ہے، یہ کتنا بڑا حق ہے
جو جہانوں کے بادشاہ نے دلوایا ہے۔